اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ایک موضوع لیا گیا جو حقیقت سے تعلق رکھتا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ ہم لوگوں کے اگر اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہم انہیں اپنے 3 حصوں میں لے کے آتے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ آتا ہے بیوٹی کا، دوسرا آتا ہے کوالٹی کا، اور تیسرا آتا ہے ریئلٹی کا، یعنی کہ حقیقت۔ تو بیوٹی یہ آتی کہ انسان ساری زندگی بھاگتا رہے جتنا مرضی کہ جی میں بہت خوبصورت ہوں، یا میں نے اپنا جو لائف سٹائل ہے میرا بہت خوبصورت ہے، دوسروں سے بہت بہتر ہے، اور ہر چیز کے اندر دوسرے سے کمپیئر کرنا کہ جی خوبصورتی بس کوئی اس میں نہیں، کوئی اگر میں نے کوئی کام بھی کرنا ہے یا میں نے اپنے دوست بھی بنانے ہیں تو وہ خوبصورت ہونا چاہیے، میرا یہ کام بھی مجھے دوسروں سے زیادہ خوبصورت ہونا چاہیے۔ تو یہ غلط سوچ ہے۔ اس سے بہتر پھر بندہ دوسری طرف اگر آئے، آپ کو خالی خوبصورتی کام نہیں دے گی۔ سپوز آپ نے کوئی جگہ اگر کام کرنا ہے، کوئی کنسٹرکشن کا ہی کام کرنا ہے، تو خوبصورتی کام نہیں آنی، وہاں پہ آپ کی کوالٹی کام آنی ہے، آپ کی سوچ، آپ کی جو آپ نے ایک تعلیم کوالیفیکیشن لی ہوئی ہے، آپ کی مہارت کام آنی ہے۔ وہاں پہ آ کے اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کتنے خوبصورت ہیں، وہاں پہ پائیداری نے کام آنا ہے، وہاں پہ یہ دیکھا جانا ہے کہ کتنی اس کی صلاحیت کیا ہے۔ اور ان سب چیزوں کی صلاحیت کی بھی ایک لمٹ ہے۔ انسان کا دماغ جہاں ختم ہو گیا وہاں صلاحیت اس کی ختم ہو گئی۔ جتنا انسان دوڑ سکتا ہے، جتنی یعنی اس کی ایک دوڑ ہے اتنا اس کا دماغ چلے گا، اس کے بعد ایک دماغ بھی اپنا کام چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اصل وہ رہ جاتی ہے جو اس کی حقیقت ہے، جو ریئلٹی ہے کہ وہ کیا ہے، جس کے لیے اصل سوچا جاتا ہے۔ بیوٹی ختم ہو گئی، کوالٹی ختم ہو گئی، حقیقت اصلیت اس کی رہ گئی۔ اب مزہ ہے کہ اس کی اصلیت کیا تھی۔ اس کی اصلیت یہ ہے کہ وہ ایک کمزور انسان ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ وہ نہ اس دنیا میں اپنی مرضی سے آیا ہے، نہ اس نے اس میں اپنی مرضی سے جانا ہے، نہ اسے اپنی مرضی سے کوئی کی چیز کرنے کا حق حاصل ہے۔ جو ہونا ہے رب کی رضا سے ہونا ہے، جو ہونا ہے میرے اللہ کے حکم سے ہونا ہے۔ ایک قدم بھی اٹھانا ہے تو اللہ کے حکم سے اٹھانا ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں۔ اور اگر وہ اپنے کاموں میں، اپنی زندگی میں، اپنے زندگی کے معاملات میں اپنے پیارے نبی کے بتائے ہوئے طریقہ کار پہ عمل کر لے، اس پہ چل لے، اور جو اللہ نے بتایا ہے اس کے مطابق، اور جو ہمارے نبی ہمیں بیان کر کے اپنی زندگی گزار لے گا تو اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ پھر اس زندگی کا مزہ بھی ہے، اس خوبصورتی کا مزہ بھی ہے۔ وہ خوبصورتی آپ کو دکھائی دے گی، بتائے گی کہ خوبصورتی کیا ہے۔ پھر آپ کی جو صلاحیت ہوگی بتائے گی، آپ کے دماغ کی کوالٹی بتائے گی کہ آپ نے کیا حاصل کیا، کیا چھوڑا۔ اگر آپ کسی کے لیے بہتر سوچیں گے تو وہ آپ کو بہتر کی طرف لے کے چلے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسرا، ہر بندہ ایک بات یہ لے کے آتا ہے کہ جی مجھے تکلیف، بھئی اس تکلیف کے پیچھے بھی تو اللہ کی طرف سے کوئی انعام ہے۔ جب آپ اتنی تکلیف سے گزر کے صحت یاب ہوتے ہیں تو پھر دیکھیں آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ آپ کو بخار چڑھتا ہے، آپ بستر پہ گرے رہتے ہیں، اور جب آپ اس سے دوائی لیتے ہیں اور اٹھتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ صحت مند تو کہتے ہیں جی میں بہت بہتر ہوں۔ اگر آپ اس سے اندر یہ اللہ کو یاد رکھیں تو دیکھیں اس کے ساتھ اللہ نے آپ کو کیا انعام دیا۔ سب سے بڑی چیز کہ آپ بیمار جب ہوتے ہیں تو اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کو ہر بات کے اندر اٹھنے میں، بیٹھنے میں، آپ ہر بات میں کہتے ہیں اللہ، آپ کے منہ سے نکلتا ہے کیوں نہ کہ آپ کی تکلیف ہوتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنے قریب ہوتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ملنے آتا ہے تو وہ بھی چاہتا ہے کہ یہ میرے سے اللہ کے آگے اپنی دعا کرے، کیوں نہ کہ آپ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں اس تکلیف کے اندر۔ اور پھر اس کا انعام بھی دیکھیں کیا ملتا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر تکلیف کا اینڈ ایک ہی ہو، لیکن اس تکلیف کے اندر انعامات کی جو بارش ہوتی ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ اگر انسان ایک مشکل سے گزرتا ہے، اس مشکل سے گزرنے کے بعد اللہ اسے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں جو دنیا کی حد تک ہے، جو دنیا کے اندر اسے ملنی ہے آسانی، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اجر رکھے ہوئے
جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اپنے فضیلت سے جو آپ کو جنت میں انعامات ہمیں دینے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، اس کا مزہ کچھ اور ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ اس کے لیے رب کی مرضی سے چلنا ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ ہر چیز پہ اللہ قادر ہے، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ قاضی الحاجات ہے، اللہ تو دینے والوں میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں اور اتنا نوازتے ہیں کہ آپ اور میری سوچ بھی نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بیماری آئی وہ لمبی ہو جاتی ہے تو بھی اس میں اس کی نعمت ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا اجر آپ کو کتنا ملنا ہے کہ ایک انسان بیمار ہوتا ہے تو کئی سارے اس سے ایسے گناہ دھل جاتے ہیں جو کہ وہ عام روٹین میں جتنا مرضی رب سے مانگے نہیں دھلتے۔ پھر اس کا اجر بھی دیکھیں، پھر اس کا انعام بھی دیکھیں، پھر یہ بھی دیکھیں کہ اللہ انعام کس طرح نوازتے ہیں۔ اس لیے ہر تکلیف کے پیچھے اللہ کا جو انعام ہے، کوشش یہ کریں کہ اس انعام کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ سب سے درخواست ہے، جو کہا اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو معافی فرمائے، اور مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ ان سب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنی سب چیزوں کو بھول کے، اپنی خوبصورتیوں کو بھول کے اپنے رب کی خوبصورتی کو دیکھیں، اپنے رب کے بنائے ہوئے نبی کی خوبصورتی کو دیکھیں، اپنے دماغ کو بھی اگر استعمال کریں، اپنی کسی بھی چیز میں اگر جائیں تو سب سے پہلے اپنے اللہ کا نام لے کے اس طرف آئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آپ کی رضا مجھے چاہیے، میں ایک روٹی کا لقمہ بھی کھانے لگا ہوں تو مجھے آپ کی رضا چاہیے، اس نے میرے اگر حلق میں سے گزرنا ہے تو بھی آپ کی رضا چاہیے، اس نے میرے اگر پیٹ میں جانا ہے تو بھی آپ کی رضا چاہیے، اس نے میرے جسم سے اگر نکلنا ہے تو بھی آپ کی رضا چاہیے، اور پھر اس رضا کا مزہ اللہ اکبر اللہ دیتے ہیں، اللہ دینے والے ہیں۔ اس لیے برائے مہربانی اپنی حقیقت کو جانیں، اپنی اصلیت کو جانیں کہ ہم کیا ہیں، اللہ نے ہمیں کس کس چیز سے نہیں نوازا، اس کا کروڑ بار شکر ہے، اور آپ کو اور مجھے اللہ تبارک تعالیٰ ہمت دے اور استقامت دے اور ہدایت دے، ہدایت پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔